बॉडी मेरे पास थी और मैं सोच रहा था मैं तुझे आवाज देके कि ये शख्स तो एक कुत्ते के लिए ना, जब आगे आता था ना, उसके लिए अपना रास्ता छोड़ देता था। हमें थोड़ा बहुत भी आइडिया होता है कि हम ये एक ऑपरेशन करेंगे और ऑपरेशन होने के बाद वो वापस बच के ना आएंगे, तो हम हो सकता है हम ऑपरेशन ही ना करवाते। उन्हें साइलेंट हार्ट अटैक हुआ था कि हमने सुना हुआ था कि इस ऑपरेट के बाद इंसान ठीक हो जाता है। बड़ा खुश होके वज़ू किया, वज़ू करके खुद स्ट्रक्चर पे लेटे हैं कि मुझे मेरा ऑपरेट कर दो, लेकिन जब वो गए उसके बाद वो फिर वापस नहीं आ सके। उनके नमाज के साथ इतना लगाव हो गया हुआ था कि अल्लाह ने आज उनकी कब्र भी मस्जिद के सामने बना दी। हर बंदा कह रहा है वो तो पुलिस वाले लगते ही नहीं थे, वो तो इतने प्यार से बात करते थे कि मुलजिम तक जो है उनसे कहते थे सर असं पहली बार पुलिस वाला वेखे एडा सॉफ्ट स्पोकन। चोर तक को माफ़ कर देते थे क्योंकि वो कहते थे कि चोर ने चोरी की, उसके पीछे उसकी कोई मजबूरी है। आखिरी लम्हों में वालिद साहब हमें दुनिया के बारे में कुछ बता के गए। उन्होंने हमें इस तरह की बातें बताई, किसी से कभी उधार नहीं लेना, कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना, कभी किसी के साथ ऊंचा नहीं बोलना। मुझे भी नसीब हुआ कि मैं अपने वॉशरूम में ले जाके उनको नहला सकूं। क्यों? क्योंकि मैं उनका बड़ा बेटा था। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। आज सजाद साहब इस दुनिया में नहीं रहे। मेहदी हसन साहब के साहबज़ादे थे, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से जो नाम कमाया वो दुनिया ने देखा। डीएसपी तक के रुतबे पर फायज हुए और यहाँ पर जो पुलिस अफसरान आए, मोहल्लेदार आए, दोस्त अहबाब आए, उन्होंने यहाँ तक बताया कि ये शख्स तो एक कुत्ते के लिए ना, जब कुत्ता आगे आता था ना, उसके लिए अपना रास्ता छोड़ देता था। तो वो शख्स आम इंसानों के लिए कितनी मोहब्बत रखता होगा। इस वक्त उनके साहबज़ादे हमारे साथ मौजूद है। यकीनन हमने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के जनाजे कवर किए हैं जाके, लेकिन जो एक बेटे और बाप की बॉन्डिंग हमें यहाँ पर नज़र आई वो शायद इससे पहले नहीं देखी। अजीम साहब रोते ही रहे हैं, जो जिस शख्स को मिल रहे हैं उसके कंधे पे सर रख के बाप का कोई ना कोई वाक़या सुना रहे हैं। सर मैं समझ सकता हूँ कि इस वक्त आप तकलीफ़ में हैं, बड़ा तकलीफ़ दे लम्हा है, लेकिन आपके वालिद साहब के हज़ारों पुरस्कार हैं और आपके दादा जान के तो लाखों करोड़ों पुरस्कार हैं। कितना तकलीफ़ दे लम्हा है सर इस वक्त आपके लिए? मैं ये बिल्कुल बयान नहीं कर सकता आप लोगों को, क्योंकि मेरे वालिद साहब ठीक थे। अगर तो हमें थोड़ा बहुत भी आइडिया होता है कि हम ये एक ऑपरेशन करेंगे और ऑपरेशन होने के बाद वो वापस बच के ना आएंगे, तो हम हो सकता है हम ऑपरेशन ही ना करवाते। वो बगैर ऑपरेशन के भी ठीक थे। उन्हें साइलेंट हार्ट अटैक हुआ था जिसकी उन्हें बस पेन हो रही थी, और वो पेन भी एक टाइम पे आके ना ठीक हो गई हुई थी। लेकिन फिर भी हम लोगों की ख्वाहिश थी कि ना एक दफ़ा उन लोगों का ऑपरेट ही करवा दें, क्योंकि हमने सुना हुआ था कि इस ऑपरेट के बाद इंसान ठीक हो जाता है। वो बड़ा खुश होके वज़ू किया, वज़ू करके खुद स्ट्रक्चर पे लेटे हैं कि मुझे मेरा ऑपरेट कर दो। और उनका फॉर्म आता है, सर्टिफिकेट होते हैं, उस पर साइन करने होते हैं पहले से ही, जिसमें होता है कि इन केस अगर कुछ हो जाए तो उसके ज़िम्मेदार फिर आपकी नॉलेज में होगा। आप यकीन करें, मेरी बेटी की कुछ अर्से पहले तबीयत ख़राब थी, तो उसके लिए मुझे वो साइन करने पड़े, तो मेरे हाथ कांप रहे थे। लेकिन जब मुझे वालिद के पेपर्स मेरे सामने आए ना, तो मैंने ऐसे उसमें साइन किए, क्योंकि मुझे पता था मेरे वालिद साहब ठीक है। मतलब कोई ऐसा मसला नहीं है कि ये जाएंगे तो इन्होंने वापस आना ही आना। लेकिन जब वो गए उसके बाद वो फिर वापस नहीं आ सके। वो कितना तकलीफ़ थे लम्हा था अज़ीम भाई आपके लिए, जब आपको ख़बर मिली कि आपके दोस्त, आपके जिगरी, आपके वालिद इस दुनिया में नहीं रहे? तो मैं आपको वो लम्हा बयान ही नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैंने अपने वालिद को खुश, हंसी खुशी अंदर जाते हुए देखा था, कि वो खुद से जा रहे हैं अंदर कि यार चलो मेरा ऑपरेट होगा तो मैं ज़्यादा ठीक होकर बाहर आऊँगा। लेकिन वो बाहर ठीक नहीं आ सके। अज़ीम भाई यकीनन शहनशाह गज़ल मेहदी हसन साहब के साहबज़ादे थे, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से अपना इतना रुतबा हासिल किया। कितना इश्क करते थे अपने वालिदैन से वो अपने वालिदैन से बहुत इश्क करते थे। मेरे दादा अब्बू, उनके जो वालिद हैं, वो उनसे बहुत प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। और जबकि मेरे दादा अब्बू भी अब उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। फैमिली में वो सबसे बड़े थे, तो उनकी बहुत हद तक यही कोशिश रही है कि वो अपना आखिरी टाइम मेरे वालिद साहब के साथ गुजारें। जिस टाइम वो बीमार थे तो उन्होंने अपना मोस्टली टाइम मेरे वालिद साहब के साथ गुजारा। उसके बाद उनको कराची शिफ्ट होना पड़ा, क्योंकि उनका इलाज वहाँ पे हो रहा था, तो जिसकी वजह से फिर मेरे वालिद साहब को भी कुछ अरसे के लिए कराची में जाना पड़ा। लेकिन बस अल्लाह ने सबकी एक ज़िंदगी कुछ रखी लोगों थी। ने यहाँ पे मुझे बताया कि उनके जो पुलिस ऑफिसर दोस्त थे कि जब वो नमाज़ पढ़ते थे तो रोते ही रहते थे कि उनकी इतना इश्क सर। उनकी ना एक चीज़ बस मुझे पता है कि
ان کے نماز کے ساتھ اتنا لگاؤ ہو گیا ہوا تھا کہ اللہ نے آج ان کی قبر بھی مسجد کے سامنے بنا دی. یہ وجہ کیا یہ مدرسے پوچھنا کے چاہتا تھا سامنے. میں کہ یہ جامعہ مسجد بلال کے عقب میں ان کی قبر بنائی گئی ہے. انہیں یہ مسجد پسند تھی. ہم نے ویسے تو ادھر ادھر چیک کی تھی, کوئی ہمیں جگہ نہیں ملی. اللہ کی طرف سے انہیں اسی قبرستان میں جگہ ملی جس کی مسجد انہیں بہت زیادہ پسند تھی. یہ بتا دیں کہ پولیس آفیسرز کے بارے میں جو ہمارا ایک سوچ ہے, تھنکنگ, بڑے سخت گیر ہوتے ہیں, لیکن وہ ہر بندہ کہہ رہا ہے وہ تو پولیس والے لگتے ہی نہیں تھے. وہ تو اتنے پیار سے بات کرتے تھے کہ ملزم تک جو ہے ان سے کہتے تھے سر اسی پہلی بار یہ پولیس والا ویکھے ایڈا سافٹ اسپوکن. یہ کیا سر آپ یقین کریں یہ بات بالکل سچ ہے. وہ لوگ صرف میرے والد صاحب صرف 2 لوگوں کو نہیں معاف کرتے تھے. ایک جنہوں نے کسی کے ساتھ غلط کیا زنا, ایک جس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کی, ان کی بے حرمتی کی. یہ 2 کیس ایسے تھے جو میرے والد صاحب خود اپنے ہاتھوں سے ڈیل کرتے تھے. اس کے علاوہ میرے والد صاحب ہر بندے کو, چور تک کو معاف کر دیتے تھے, کیونکہ وہ کہتے تھے کہ چور نے چوری کی, اس کے پیچھے اس کی کوئی مجبوری ہے. میں نے اپنے والد صاحب کو جیل کے اندر بیٹھ کے چوروں کے ساتھ کھانا کھاتے دیکھا ہے. اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ چوروں کے پاس کھانا نہیں تھا تو میرے والد صاحب اپنا کھانا ان کے ساتھ شیئر کرتے تھے. اور مجھے کئی دفعہ, کیونکہ اتفاق ہوتا ہے پولیس والے روکتے ہیں پکڑتے ہیں, میں نے جب کبھی بھی اپنے والد صاحب کا نام لیا تو اگلوں نے مجھے سلوٹ مارا کہ یار اس جیسا بندہ میں نے نہیں آج تک دیکھا. ہم اپنے والد کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے اپنے والد کے اندر کبھی بھی کوئی پولیس آفیسر نہیں دیکھا, کبھی بھی پولیس آفیسر نہیں دیکھا. عظیم بھائی یہ بتائیں کہ بینگ آ فادر تو یقیناً وہ آپ کے ساتھ عشق کرتے تھے بے انتہا, آپ ان کی اولاد تھی اور پہلی اولاد تھی. کیا سمجھتے ہیں کہ انہیں کامیابی جو ان کو ملی دنیا میں, اللہ پاک نے ان کو اتنی عزتوں سے نوازا, اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ کون سی خوبی تھی ان کی جو آپ کو لگتا ہے کہ یار میرے والد صاحب میں یہ خوبی تھی تو اللہ پاک نے ان کو آخری دم بھی عزت سے نوازا؟ مجھے جہاں تک یاد ہے اور جہاں تک مجھے یقین ہے کہ میرے والد صاحب اپنی والدہ کی بہت خدمت کرتے تھے. جب میرے دادا ابو مہدی حسن صاحب فوت ہو گئے تھے تو میری دادی اکیلی پڑ گئی تھیں اور رہتی بھی سیپریٹ تھیں. میرے والد صاحب نے اپنا سارا ٹائم میری دادی کے ساتھ, اپنی والدہ کے ساتھ گزارا ہے. انہوں نے اتنی ان کی خدمت کی ہے کہ میری دادی اپنے منہ سے کہتی تھی کہ تجھے ایک دن بہت بھاگ لگنے ہیں, اور میرے والد صاحب اس ٹائم تک اتنے کوئی کامیاب بھی نہیں تھے. صرف ان کو, مجھے اتنا یقین ہے کہ ان کو جتنی عزت جتنا کچھ ملا ہے ان کو اپنی ماں کی خدمت کرنے جناب والدہ کے پاؤں بھی چوم کے نکلتے تھے وہ سمجھے عبادت کرتے تھے اپنی والدہ کی, عبادت کرتے تھے ان کی. عظیم بھائی آپ نے اس طرح اپنے والد صاحب کی خدمت کی ہے, آپ نے اس طرح عشق کی ہے جس طرح وہ اپنی والدہ سے کرتے تھے؟ میں ویسی خدمت کرنا چاہتا تھا ان کی. میں نے ایک ٹائم پہ ان کی بہت خدمت کی, بس پھر کسی وجہ سے مجھے تھوڑا سا دور جانا پڑا کیونکہ میری شادی, میرے بچے تھے اور میرا کاروبار تھوڑا دور تھا. مجھے صرف اس چیز کا زیادہ دکھ ہے کہ میں چاہتا تھا کہ انسان کی زندگی موت کا پتہ نہیں ہے, لیکن اگر پتہ ہوتا تو شاید میں اپنا یہ سارا ٹائم اپنے والد صاحب کے ساتھ ہے کہ یار جو اتنا ٹائم جو تھوڑا بہت میں دور رہا ہوں اپنے والد صاحب سے, ساتھ رہتا تو وہ دیکھتا, میں ان سے عشق کرتا. مجھے بہت افسوس ہے اس چیز کا. میں ان سے ڈیلی آ کے ملتا تھا, لیکن میری خواہش یہ تھی کہ میں ان کے ساتھ رہوں. آخری لمحوں میں کیا بات ہوئی والد صاحب سے؟ کیا کچھ ڈسکشن کیا ہوئی, کچھ سمجھا کے گئے کچھ؟ آخری لمحوں میں والد صاحب ہمیں دنیا کے بارے میں کچھ بتا کے گئے. انہوں نے ہمیں اس طرح کی باتیں بتائیں, کسی سے کبھی ادھار نہیں لینا, کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا, کبھی کسی کے ساتھ اونچا نہیں بولنا. یہاں تک کہ وہ یہ بھی سکھا کے جاتے تھے کہ جو آپ کے گھر میں کام کرنے والے ہیں نا, آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے اگر کھانا کھاؤ گے نا تو آپ کا درجہ بلند ہوگا, ان کی نظروں میں بھی اور اللہ کی نظروں میں بھی. تو میرے والد صاحب نے کبھی گھر میں کام والیوں کے بیچ میں بھی کوئی فرق نہیں رکھا, کبھی بھی کوئی فرق نہیں رکھا. اپنی بیٹیوں کی طرح ٹریٹ کیا. بالکل ان کو بیٹیوں کی طرح ٹریٹ کیا. یہ بتا دیں کہ مہدی حسن صاحب کی غزل جب ہم سنتے ہیں کوئی تو ہماری آنکھوں میں آنسو آتے جو انہوں نے کلام پڑھے ہیں دردناک قسم کے, تو کبھی اپنے والد کا کلام سنتے ہوئے خود بھی روتے تھے وہ؟ میں نے انہیں کئی دفعہ روتے ہوئے دیکھا ہے, کیونکہ میرے دادا ابو کی جب طبیعت خراب ہو گئی تھی, ان کو فالج کا اٹیک ہو گیا ہوا تھا, وہ یہاں پہ جوہر ٹاؤن میں ہمارے پاس ہی رہ رہے تھے, والد صاحب کے ساتھ ہی وہ اسی کمرے کے اندر رہتے تھے. مہدی حسن صاحب کی تھوڑی سی میموری لاسٹ ہو گئی ہوئی تھی, لیکن کئی دفعہ ان کو رات کو لیٹے لیٹے گانے یاد آتے تھے, اپنی غزلیں یاد آتی تھیں, لیکن وہ غزلوں کے 2 شعر یاد آتے تھے, آگے کے شعر وہ بھول جاتے تھے. فوراً میرے والد صاحب پیچھے سے وہ شعر بولنا شروع کرتے تھے انہی کی آواز میں, اور وہ کیونکہ وہ پیرالائز ہوئے ہوئے تھے, پیرالائز ہوئے ہوئے تھے, دوسری سائڈ پہ کروٹ انہوں نے کی ہوتی تھی اور ان کے اپوزٹ سائڈ پہ میرے والد صاحب کی کروٹ ہوتی تھی. تو دادا ابو نیچے سے ہاتھ نکال کے کہتے تھے زبردست, ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. سمجھتے ہیں بے شک ایک اولاد اپنے والد کے لیے جو ہے باعث رحمت ہوتی ہے,
ایک وہ شخص جو اس وقت ایک اعلیٰ درجے پہ فائد و منصب ہے، اپنے باپ کی خدمت کر رہا ہے، باپ کو واش روم آتا ہے، خود ہی لے کے جاتا ہے، خود ہی صاف کرتا ہے، اتنا عشق اپنے باپ سے کرتے تھے وہ. یقین کریں وہ اتنا عشق کرتے تھے. اور یہ مجھے بھی نصیب ہوا کہ میں اپنے دادا ابو کی واش روم میں لے جا کے ان کو نہلا سکوں. کیونکہ میں ان کا بڑا بیٹا تھا. والد صاحب اور میں ہم دونوں ان کو اٹھا کے واش روم لے کے جاتے تھے, ان کو نہلاتے تھے, ان کو کپڑے پہناتے تھے اور ان کے ساتھ بیٹھتے تھے. آنا جانا میں اور میرے والد صاحب ہم دونوں مل کے اکٹھے کرتے تھے. جب آپ کے والد صاحب سجاد صاحب اپنے والد صاحب کو نہلاتے تھے, ان کا وہ واش روم صاف کرتے تھے, جب باہر آتے تھے تو کیا ان کے چہرے پہ تاثرات ہوتے تھے, کیا ان کے چہرے پہ خوشی ہوتی تھی, ان کے چہرے پہ الگ خوشی ہوتی تھی. اور میرے دادا ابو مہدی حسن خان صاحب اس سے بھی زیادہ خوش ہو رہے تھے کہ مجھے میرا بیٹا نہلا رہا ہے, مجھے میرا پوتا نہلا رہا ہے. کہ یہ جو اللہ پاک آج ان کو سینکڑوں لوگ یہاں پہ چاہنے والے ہیں, کوئی کسی شہر سے آئے, یہ اسی نیکی کی وجہ سے ہے کہ اپنے باپ کے ساتھ خدمت کی, ماں کے پاؤں چومے, اور آج دنیا ان کے لیے رو رہی ہے. اس چیز میں کوئی شک نہیں ہے. میں نے اپنے دادا ابو کا نام اس لیے نہیں لیا کیونکہ میری دادی اماں پہلے چلی گئی تھیں, تو میرے والد صاحب نے اپنا زیادہ تر ٹائم میری دادی کے ساتھ گزارا تھا کیونکہ وہ لاہور میں تھی اور میرے دادا ابو کراچی شفٹ ہو گئے ہوئے تھے, ان کا علاج وغیرہ وہاں پہ ہو رہا تھا. تو انہوں نے اپنے ماں باپ دونوں کی بہت خدمت کی, جن میں انہوں نے اپنی ماں کی زیادہ خدمت کی کیونکہ وہ ان کے ساتھ رہتی تھی. سبحان اللہ, سبحان. جی ناظرین, یہ اس میں کوئی دو راہے نہیں ہے. اگر اپنے آپ ماں باپ کی خدمت کرو گے تو دنیا اور آخرت میں اللہ پاک آپ کو عزت سے نوازے گا. وہ شخص جسے شہنشاہ مہدی حسن صاحب کہتے تھے, جب ان کے صاحبزادے نے اپنے والد کی خدمت کی, یہ کہنے میں آپ لوگوں کو آسان لگے گا کہ یار والد کا پہانا ہی تو صاف کیا تھا, کون سا کوئی ایسا کام کیا. ہم نے بڑے بڑے ایسے بچے بھی دیکھے ہیں کہ والد بیٹھا ہوا بزرگ روٹی کے لیے, پانی کے لیے, اور بچہ پوچھ نہیں رہا. عظمت ہے جناب سجاد صاحب کو, اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے کہ اپنے باپ کو نہ صرف خود نہلاتے تھے, ان کی گندگی صاف کرتے, تو بعد میں ان کا منہ چومتے تھے اور کہتے تھے بابا آپ کیوں گھبرا رہے ہیں, مجھے فخر ہے کہ آپ کا میں کام کر رہا ہوں. اور ماں کے پاؤں چوم کے باہر نکلتے تھے. شاید یہی تربیت اولاد کے اندر بھی ہے کہ آج اب اس دنیا سے گئے ہیں تو دونوں بچوں کی آنکھیں اشکبار ہیں, ہماری بہنیں جو گھر میں ہیں ان کی آنکھیں اشکبار ہیں. اللہ پاک ان کو صبر و جمیل عطا فرمائے. سر آخر میں سجاد صاحب کے چاہنے والوں کے نام کیا پیغام دیں گے آپ؟ میں ان کے چاہنے والوں کو صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ اب وہ ہمارے بیچ میں نہیں رہے, اور مجھے پتہ ہے کہ انہوں نے آج تک کبھی کسی کے ساتھ کبھی کوئی برا نہیں کیا, کبھی کسی کے بارے میں برا نہیں سوچا. یہاں تک کہ ان کے بارے میں بھی میں نے کبھی کسی سے کوئی ایسی بات نہیں سنی کہ کسی نے ان کے بارے میں کسی سے کوئی بات کر دی ہو. ہمیشہ جب کبھی بھی سنا ہے تو ان کی میں نے تعریف ہی سنی ہے. ایون کہ پولیس والے اور اس دنیا میں جتنے بھی لوگ ان سے ملتے ملاتے تھے, وہ جب آ کے ہم سے ملتے تھے تو وہ ہمارے والد صاحب کی ہمارے آگے تعریف کرتے تھے کہ ہم نے تمہارے والد جیسا والد نہیں دیکھا. ناظرین, یہ باپ اور بیٹے کی بانڈنگ کو آپ میکسیمم شیئر کریں. دنیا کو یہی نظر آتا ہے کہ فنکاروں کے جو بچے ہوتے ہیں جناب وہ بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں, آخر ٹائم پہ نہیں پوچھتے, لیکن یہاں پر ہم جہاں پہ آئے ہیں تو احساس ہوا ہے کہ واقعی مہدی حسن صاحب بہت لکی تھے کہ انہیں اللہ عز و جل نے سجاد مہدی جیسا بیٹا عطا فرمایا تھا. اس کے ساتھ اجازت دیں, اللہ حافظ.